click the bell button and enjoy the latest uploads from our یاد رکھو اللہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم مشکل میں ہو، لیکن یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جس نے یہ مشکل وقت دکھایا ہے، یقین رکھو تمہیں حالات سے بھی لڑنا وہی سکھائے گا۔ وہ رب تو ان کے ہی سن لیتا ہے، تو سوچو رو کے مانگی ہوئی دعائیں کتنی خاص ہوں گی۔ بھروسہ رکھو تمہارے آنسو رائیگاں نہیں جائیں گے۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتی ہوں۔ یاد رکھنا کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی سرکاری وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل، خود ہی جج ہے۔ اس کے ہاں فیصلے پلٹتے نہیں۔ وہاں پر حقوق اللہ پر تلافی ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میں تلافی ممکن نہیں ہے۔ جب تم رب سے دعا مانگو تو خوب مانگو، کیونکہ تم اپنے عظیم رب سے مانگ رہے ہو، اور وہ جلد تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ قبولیت کا وقت اب جیسے قریب سا لگ رہا ہے۔ تمہاری دعائیں قبولیت تک پہنچ چکی ہیں۔ بہترین وقت پر وہ عطا کر دیا جائے گا جو تم شدت سے مانگ رہے ہو۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے، اور صبر ٹوٹ بھی گیا تب بھی تمہیں اللہ سنبھال لے گا۔ تم صبر کرو کہ یہی ایک وسیلہ تمہیں تمہارے رب سے ملوائے گا، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے۔ تو جان لو ہر کسی سے وہ اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تم سے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہو؟ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ میں تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہوں اور تڑپ بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پہ یقین کرو، میں تمہاری دعا قبول ضرور کروں گا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، سکون آ جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے اللہ تب تک طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلے پر؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب بہت غفور الرحیم ہے؟ تم اللہ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھو وہ تمہیں کن کی صبح سے نوازے گا۔ اللہ سے کی گئی ایک بے آواز التجا بھی مقدر بدل دیتی ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے کہ تمہاری سسکیوں کی آواز چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتی، وہ 7 آسمانوں کے پار چلی جاتی ہے۔ بے شک تمہارا رب سب دیکھتا اور سنتا ہے، اور میرے رب کی رحمت کی کیا میں مثال دوں؟ لاکھ عیب بھی ہوں تو وہ ان پر سے بھی پردہ نہیں اٹھاتا۔ لا حاصل حسرتیں لے آتی ہیں اس مقام پر بھی جہاں انسان نیند سے غافل ہو کر تہجد پڑھنے لگتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے دل تہجد کے سجدے ادا کرنے کے بعد بدل جاتے ہیں، پھر وہ نہیں مانگتے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر وہ مانگنے لگ جاتے ہیں جس میں ان کا رب راضی ہوتا ہے، جو ان کے اس رب کو پسند ہوتا ہے، کیونکہ یہ انمول اور قیمتی سجدے ادا کرنے والے جانتے ہیں وہ جس کی رضا میں راضی ہونا چاہتے ہیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اتنی محبت کرنے والے بہترین سے نوازا کرتے ہیں۔